نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان، آپ کے فرمان کی روشنی میں اگر بات کی جائے تو جتنے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جو کافر ایمان نہیں لا رہے، ان میں سے بھی کچھ، اور جو مسلمان ہیں ان میں اکثریت کی بات میں کرتا ہوں۔ اکثریت کو اگر آخرت کے احوال معلوم ہو جائیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، سیدنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر اللہ کے قہر و جلال اور قیامت اور آخرت کے لرزہ خیز ہولناک احوال کے متعلق تمہیں سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے، تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت بڑھ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آخرت پر یقین تو ہے، مانا مسلمانوں کو آخرت پر یقین ہے، لیکن وہ یقین کے اوپر گرد پڑ گئی ہے، ادھر دھیان نہیں جا رہا، ادھر غور نہیں کیا جا رہا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زنا عام ہو رہا ہے، جھوٹ، فریب، دھوکہ اور مطلب نکالنا ہر بندے کا جو کہ غفلت کا شکار ہے، اس کا شیوا بنا ہوا ہے، اس کی عادت بنی ہوئی ہے، تو یہ تبھی دور ہو سکتی ہے کہ ان کے سامنے وہ آخرت کے احوال جو پیش آنے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ غور کر لیں، اور جب غور کی توفیق ہوگی تو پھر عمل بھی لوٹ آئے گا، عمل کی بھی توفیق ہو جائے گی۔ یہ ساری جو عادتیں بری ہیں، یہ اس احوال کا ذکر نہ کرنا، اس کی معلومات کی بھی کمی ہے اور یقین کے اندر بھی فتور ہے۔ اگر وہ اس طرح یقین کرے جیسے کھلی آنکھوں سے بندہ دیکھتا ہے، اس طرح کا اس کا یقین ہو جائے، تو پھر اللہ کی رحمت اور فضل سے امید کرتا ہوں کہ پھر کوئی بے نمازی نہ ہو، معاشرے میں امن ہو، اور گناہوں کی بہت زیادہ بہتات نہ ہو، کثرت سے گناہ نہ کیا جائے، نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ ان کے اندر اتنی کمی آ جائے کہ معاشرہ تقوی اور پرہیزگاری کی طرف گامزن ہو جائے۔ اب معاملہ کیا ہے کہ ان کے اندر، ان کی آنکھوں میں، ان کے علم میں، ان کے شعور میں دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے، اور اسی کو بنانے کی خاطر دن بھی لگے ہیں، رات بھی لگے ہیں۔ بعض لوگ 12 14 16 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں، اور اس میں نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی ذکر ہے، نہ کوئی نیک محفل ہے، اس میں صرف یا تو دنیا کی طلب ہے اور یا دنیا میں عیاشی کرنے کا پروگرام ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو یہ ساری غفلت کی وجہ سے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو بھی میرے سننے والے ہیں وہ غور کریں کہ وہ کس ہستی کے سامنے پیش ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی وہ بڑی ذات ہے کہ جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اور جب کسی کو وہ پکڑ لے گا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو اس لیے انجام سے آنکھیں بند کر کے دنیا میں ٹائم گزارا جا رہا ہے، انجام کی طرف دھیان دیا جائے، قبر کی طرف دیکھا جائے۔ محشر کے میدان 50,000 سال کا دن ہے،
اس کی ہولناکیوں کے بارے میں پڑھا جائے، اس میں تو نبی بھی وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہماری جان بچا، اور بنی آدم جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ سارے انسان جو ہیں ان کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم وحی کیا جائے گا۔ وحی سے مراد یہ ہے کہ ان کے دل میں القاء کیا جائے گا کہ وہ پھر کوئی سفارشی تلاش کریں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر ان کے بعد دوسرے انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حتیٰ کہ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سفارشی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گے۔ تو اگر اتنی کسی میں طاقت اور ہمت اور اللہ کے جلال کے سامنے کسی کو بات کرنے کی جرات ہو، تو پھر انبیاء کرام کی ذات وہ ذات ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ شناخت ہے۔ ان سے زیادہ کس کو شناخت ہو سکتی ہے؟ تو کسی میں یہ جرت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے سامنے جا کے بات کریں۔ پھر وہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی آتا ہے کہ وہی اللہ کی بارگاہ میں جا کے سفارش کریں گے تو حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو ہماری غفلت کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری لانے سے قاصر ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی فکر عطا فرمائے۔